بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ادراک الفریضہ، یہ باب ہے فریضے یعنی فرض نماز کا ادراک کرنے کے بیان میں۔ ادراک کہتے ہیں پا لینے کو، کر لینے کو، کامیاب ہو جانے کو، کہ نماز کو پڑھ لینے میں کامیاب ہو گیا، یا جماعت کی بات ہو رہی ہے تو جماعت میں شریک ہونے میں کامیاب ہو گیا، تو اس سینس میں ادراک کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اس کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی ریویژن کر لیتے ہیں، دہرائی۔ ایک ہوتا ہے منفرد، کون ہوتا ہے منفرد؟ اور مقتدی کون ہوتا ہے؟ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے والا، جی۔ اور مدرک کون ہوتا ہے؟ امام صاحب کے ساتھ نماز جس کو مل گئی۔ مدرک نماز کا بھی ہو سکتا ہے اور مدرک رکعت کا بھی ہو سکتا ہے، کہ وہ رکعت اس کو مل گئی یا اس سے چھوٹ گئی، تو اس سینس میں مدرک کہلائے گا۔ ایک مسبوق ہوتا ہے، جس کی کوئی رکعت رہ گئی ہے تو جو رکعت اس کی رہ گئی اس کے حساب سے وہ مسبوق ہے۔ اور ایک لاحق ہوتا ہے۔ لاحق وہ ہوتا ہے جو امام صاحب کے ساتھ نماز شروع کی تھی، لیکن پھر درمیان میں اس کو حدث پیش آ گیا اور وہ اس نماز کو توڑے بغیر وضو کر کے آ جائے اور دوبارہ نماز میں شریک ہو جائے۔ اگر امام صاحب سلام پھیر کے جا چکے ہوں تب بھی وہ اس نماز کو پورا کر لے، اسے لاحق کہتے ہیں۔ اذا شرع فی فرض منفردا، ایک شخص کو لگا کہ جماعت ہو چکی ہے، یا یہ لگا کہ جماعت بہت دیر بعد ہوگی۔ عام طور پہ اسٹیشن، بس اسٹاپ، ایئرپورٹ وغیرہ پہ ایسی صورتحال بن جاتی ہے، یا کسی اسپتال وغیرہ میں آپ کسی مریض کی عیادت کے لیے گئے تو اسپتال کے قریب بھی کوئی مسجد ایسی ہوتی ہے جہاں مریضوں کے اٹینڈنٹس آ کر اپنی نمازیں جماعتیں کرتے۔ آپ کو لگا کہ یار ابھی تو پتہ نہیں کب جماعت ہوگی، تو لہٰذا میں اپنی اکیلا نماز پڑھ کے میں تو آگے چلوں، اپنا جو بھی کام ہے اس کو کروں۔ اذا شرع، اس نے شروع کی، فی فرض، فرض نماز، منفردن، اکیلے، فاقیمت الجماعت، تو اس کی نماز کے دوران کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر جماعت شروع کر دی۔ اقیمت، قائم کر دی گئی، الجماعت، جماعت، تو اب یہ کیا کرے؟ قطع، یہ اپنی نماز توڑ دے۔ وقتدا، اور اسی جماعت میں امام صاحب کی اقتداء کرے، دوبارہ سے نماز شروع کرے۔ ان لم یسجد لما شرع فیہ، اگر اس نے ابھی تک 2 رکعت والی فرض نماز کا سجدہ نہ کیا ہو۔ او سجدہ فی غیر رباعیت، وقتدا ان لم یسجد لما شرع فیہ، سجدہ نہ کیا ہو 4 رکعت والی نماز میں۔ او سجدہ فی غیر رباعیت، یا سجدہ کر لیا ہو لیکن وہ نماز 4 رکعت کی نہ ہو۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ اگر وہ عصر، ظہر اور عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے سجدہ نہیں کیا ابھی تک، تو فوراً نماز توڑ دے، نماز اپنی توڑ دے اور جا کر جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے۔ او سجدہ فی غیر رباعیت، یا فجر یا مغرب کی نماز تھی غیر رباعی، اس میں وہ سجدہ کر چکا تھا، تب بھی نماز توڑ دے۔ وقتدا ان لم یسجد لما شرع فیہ او سجدہ فی غیر رباعیت، تو ہم نے کیا اس کی تفصیل نکالی کہ اگر وہ فجر اور مغرب میں اس میں سجدہ کر بھی چکا ہو تب بھی نماز توڑ دے۔ ظہر، عصر اور عشاء میں اگر سجدہ کر چکا ہے تو ابھی نماز نہ توڑے۔ تو کس کا مسئلہ کلیئر ہو گیا ہمارا؟ فجر اور مغرب کا، اس میں تو نماز توڑنی ہی توڑنی ہے، بھلے سجدہ کر چکا ہے، بھلے سجدہ اپنی اکیلی والی نماز توڑ دے اور جماعت میں شریک ہو جائے۔ وَإِن سَجَدَ فِي رُبَاعِيَّةٍ، اب رہ گئی تھی ہماری 3 نمازیں 4 رکعت والی، ظہر، عصر اور عشاء، اس میں سجدہ نہیں کیا ہے تو وہی حکم ہے، توڑ دے۔ لیکن اگر ایک سجدہ کر چکا ہے تو اب کیا کرے؟ ضم رکعتن ثانیتن، تو دوسری رکعت بھی پڑھ لے، یہ رکعت پوری کرے، دوسری رکعت بھی پڑھے۔ نیت باندھی تھی کتنی رکعتوں کی؟ 4 کی، لیکن 2 رکعت پہ سلام پھیر دے، یہ 2 اس کے بن جائیں گے نفل۔ لتصیر الرکعتان لہ نافلتن، تاکہ بن جائیں 2 رکعتیں اس کے لیے نفل۔ ثم اقتدا مفترضا، نفل کا سلام پھیر کے 2 رکعت کا وہ جو صاحب فرض پڑھ رہے ہیں ان کا مقتدی بن جائے۔ وَإِن صَلَّى ثَلَاثًا، اور اگر 3 رکعتیں پڑھ چکا تھا، تیسری میں لوگوں نے جماعت شروع کی، أَتَمَّهَا، تو پھر اپنی نماز پوری کر لے، یہ فرض ادا ہو گئے۔ ثم اقتدا متنفلا، پھر جماعت والوں کو چھوڑ کر جائے نہ، پھر اس جماعت میں شریک ہو نفل کی نیت سے۔ الا فی العصر،
عصر کی نماز میں نہ کرے، عصر کی نماز کے بعد نوافل کی اجازت نہیں ہوتی، اس لیے عصر میں یہ نہ کرے، باقی دوسری نماز میں کر لے۔ وَإِن قَامَ لِثَالِثَةٍ فَأُقِیمَتْ قَبْلَ سُجُودِهِ، تیسری رکعت شروع کر چکا تھا اور ابھی تیسری رکعت کا سجدہ نہیں کیا تھا، اور اقیمت کا مطلب کیا ہے، کیا قائم کر دی گئی؟ جماعت، تو قطع قائماً کھڑے کھڑے ہی سلام پھیر دے، بتسلیمتن ایک طرف، فی الاصح صحیح قول کے مطابق۔ وَإِن كَانَ فِي سُنَّةِ الْجُمْعَةِ فَخَرَجَ الْخَطِيبُ، جمعے کے دن 4 سنت پڑھتے ہیں جو فرض سے پہلے، وہ سنت اس نے شروع کی اور امام صاحب عربی خطبہ پڑھنے کے لیے آ گئے، تو یہاں پر بھی وہی کرے گا کہ 2 رکعت پر سلام پھیر دے گا، تیسری اور چوتھی پوری نہیں کرے گا۔ او فی سنت الظہر فاقیمت، اسی طرح ظہر کی نماز کی سنتیں پڑھ رہا تھا تو اس میں اقامت شروع ہو گئی، تو اپنی نماز 2 رکعت پہ سلام پھیر دے اور بعد میں 4 سنتیں وہ بعد میں پڑھ لے۔ ثم قضى السنة بعد الفرض، فرض کے بعد وہ 4 سنتیں پڑھ لے، کیونکہ اس نے وہ شروع کر کے توڑ دی تھی نا، وہ جو 2 پڑھ کے سلام پھیرا تھا وہ نفل بن جائیں گی، صحیح ہے، لیکن بعد میں 4 کو قضا کیوں کر رہا ہے؟ لیکن کوئی بھی نماز آپ نے شروع کر کے پھر پوری نہیں کی، چاہے نفل ہو، چاہے سنت ہو، موقدہ ہو، چاہے غیر موقدہ ہو، جیسے یہاں پر تھا 4 رکعت کی نیت باندھی تھی لیکن پوری نہیں کی، 2 پہ سلام پھیر دیا، تو یہ ذمے میں لازم رہتی ہے، یہ بعد میں قضا کرنی پڑتی ہے۔ ایک آدمی نے ویسے ہی نوافل شروع کیے کہ بھئی چلو یار نفل پڑھتا ہوں، 2 نفل پڑھتا ہوں یا 4 نفل پڑھتا ہوں، اور بیچ میں نماز اس کو توڑنی پڑ گئی، یا 4 کی نیت کی تھی لیکن 2 پہ بیٹھ کے سلام پھیر دیا، تو چونکہ نیت 4 کی تھی نا، تو 4 اب اس پہ لازم ہے، نوافل کی بات ہو رہی ہے، صحیح ہے۔ تو جو چیز بالکل کبھی بھی لازم تھی ہی نہیں، موقدہ بھی نہیں تھی، جب وہ لازم ہو جاتی ہے توڑنے سے یا پوری نہ کرنے سے، تو جو سنت موقدہ ہیں وہ بھی لازم ہوگی اسی طرح۔ ومن حضر والامام فی صلاۃ الفرض اقتدى به، ایک صاحب مسجد میں پہنچے یہ سوچ کر کہ میں سنتیں پڑھوں گا پہلے جا کر، جب یہاں پہنچے تو کیا دیکھا کہ امام صاحب تو فرض نماز شروع کر چکے ہیں، اقتدى به، تو ان صاحب کو چاہیے کہ یہ سنتیں نہ پڑھیں، امام صاحب کی اقتداء کریں، ولا یشتغلوا عنہ بالسنتی، اور امام صاحب کی اقتداء چھوڑ کر سنتیں پڑھنے نہ لگ جائیں، یہ کام نہیں کرنا ہے بھائی، کسی بھی نماز میں نہیں، الا فی الفجر، اکیلی فجر میں یہ کام کرنا ہے، لیکن اس میں کنڈیشنل ہے، شرط ہے، شرط کیا ہے؟ ان امینہ فوتہ، اگر اسے یہ امن ہو کہ چھوٹ نہیں جائے گی جماعت، بھائی سنتیں پڑھوں گا تو جب تک میں سنتوں کا سلام پھیروں گا تب تک امام صاحب بھی خطرہ ہے کہ سلام نہ پھیر دیں، صحیح ہے جی، امام صاحب ذرا فجر کی نماز بھی کیا کرتے ہیں بھائی، چھوٹی پڑھاتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يَأْمَنْ، اور اگر اس کو خطرہ ہو تو پھر ترکھا، پھر سنتیں نہیں پڑھے گا۔ وَلَمْ تُقْضَ سُنَّةُ الْفَجْرِ، فجر کی سنتیں اکیلی قضا نہیں کی جاتیں، إِلَّا بِفَوْتِهَا مَعَ الْفَرْضِ، مگر تب قضا کی جاتی ہیں جب فرض بھی چھوٹ جائے اور سنتیں بھی، تو پھر پہلے سنتیں قضا کرے اور پھر بعد میں فرض۔ وَقَضَى السُّنَّةَ الَّتِي قَبْلَ الظُّهْرِ فِي وَقْتِهِ قَبْلَ شَفْعِهِ، اور اگر ظہر کی سنتیں قضا کر رہا ہے تو اس کو ظہر کے بعد والی 2 رکعت سے پہلے قضا کرے گا۔ علماء کے اس میں 2 قول ہیں کہ ظہر کی سنتیں قضا کرے گا یا نہیں، تو ایک قول یہ ہے کہ نہیں، صرف فجر کی ہی ظہر کی سنتیں قضا نہیں کرے گا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ قضا کرے گا۔ تو ماتن کے نزدیک ترجیح جو دی گئی ہے وہ اس قول کو کہ قضا کرے گا، ٹھیک ہے، تو ظہر کی سنتیں پہلے نہ پڑھ سکا تو بعد میں پڑھ لے گا۔ اب دوسری بات یہ آتی ہے کہ کب پڑھے، ٹھیک ہے، تو ماتن کا فتویٰ یہ ہے کہ آپ ظہر کے بعد والی 2 سنتوں سے پہلے 4 سنتیں قضا کریں گے، اس کے بعد ظہر کے بعد والی 2 سنتیں پڑھیں گے۔ اگر کوئی پہلے 2 سنتیں پڑھتا ہے بعد میں وہ 4 سنتیں قضا کرتا ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہ نہیں کہنا کہ نہیں وہ پہلے 4 پڑھو وہ 2 دوبارہ پڑھو جو تم نے پڑھ لی تھی وہ نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہے۔ وَلَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ جَمَاعَةً بِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ، اب مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ مدرک للجماعت کب بنتا ہے۔ مثال یہ ہے کہ ظہر کی جماعت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ایک صاحب آتے ہیں اور ان کو 4تھی رکعت مل جاتی ہے امام کے ساتھ، ٹھیک ہے،
تو کہہ رہے ہیں کہ ولم یصلی الظہر جماعت، یہ بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جماعت سے نماز پڑھی، سمجھ آ رہی؟ جس کو چوتھی رکعت ملی، تیسری بھی مل گئی، تب بھی تیسری مل گئی اور چوتھی 2 رکعتیں امام کے ساتھ مل گئی، یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جماعت سے نماز پڑھی ہے۔ بھئی مثال ہے، اگر اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ آج کی ظہر کی نماز جماعت سے پڑھے گا، اور لیکن جب پہنچا تو تیسری رکعت ہو رہی، تو قسم پوری ہوئی کہ ٹوٹ گئی؟ ٹوٹ گئی۔ جواب یہ ہے کہ قسم ٹوٹ گئی اس کی، اس کو کفارہ بھرنا پڑے گا، کیونکہ وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھی اس نے، ٹھیک ہے۔ بل ادرک فضلہا، ثواب میں امید رکھے کہ اللہ رب العزت اس کو جماعت کا ثواب دے دیں گے۔ واختلف فی مدرک الثلاث، علماء کا اختلاف ہے کہ جس کو 3 رکعتیں امام کے ساتھ ملیں اسے پوری جماعت مل گئی، بعض نے کہا نہیں ملی، ٹھیک ہے، اور بعض نے کہا مل گئی، کیونکہ اکثر رکعتیں مل گئی نا اس کو، تو اس لیے بعض علماء نے کہا کہ جس کو 3 رکعتیں ملی اس کو کیا مل گئی؟ جماعت مل گئی۔ لیکن جنہوں نے کہا کہ نہیں ملی تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو چیز پوری نہ ہو تو وہ چیز کاؤنٹ نہیں ہوتی نا، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی چیز پوری، بھائی ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے موٹر سائیکل لے لیا، لیکن پتہ چلا کہ اس کا آگے ہینڈل بھی نہیں ہے، اگلا ٹائر بھی نہیں ہے، تو کوئی کہے گا کہ تو نے موٹر سائیکل لی ہے؟ لوگ کہیں گے موٹر سائیکل تھوڑی ہے، یہ تو پورا ہی نہیں ہے، مکمل تو کر اس کو پہلے۔ تو یہ اس طریقے پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 4 رکعتیں امام کے ساتھ پڑھتا تو پھر کہتے ہیں نا جماعت کے ساتھ ہے۔ بعض الشیء لیس بشیء، چیز پوری نہ ہو تو وہ چیز شمار نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ وَيَتَطَوَّعُ قبل الفرض ان امن فوت الوقت وَإِلَّا فَلَا، اگر کوئی بندہ نوافل پڑھنا چاہتا ہے، کسی فرض نماز کا ٹائم نکلنے کا خطرہ نہ ہو تو نوافل پڑھنا جائز ہے، اور اگر خطرہ ہو کہ نوافل پڑھنے میں ایسا نہ ہو کہ فرض نماز ہی قضا ہو جائے تو پھر نوافل پڑھنا ناجائز ہے اس کے لیے۔ ظاہر ہے ڈیوٹی تو اپنی کر نہیں رہا، صحیح ہے۔ وہ ایک مرتبہ میں کہیں گیا تو ایک وہ ہم جانتے تھے پولیس والا تھا وہ بندہ، تو دعا سلام ہوئی، میں نے پوچھا آج کل کدھر ہے ڈیوٹی؟ بولا کسی جج صاحب کا گارڈ ہوں آج کل، جج صاحب کے بنگلے پہ ہوتا ہوں۔ میں نے کہا جی اچھی بات ہے۔ تو پھر کہنے لگا کہ میں اللہ توکل آدمی ہوں، میں اپنا قرآن پاک پڑھتا رہتا ہوں، میری کلاشن کو پتہ نہیں کدھر پڑی ہوتی ہے، میں بیٹھ کے اپنا قرآن پڑھتا رہتا ہوں، صحیح ہے۔ تو وہ اپنی تعریف کر رہا تھا کہ میں قرآن بہت پڑھتا ہوں، اچھی بات ہے۔ تو کدھر سے اچھی بات ہے بھائی؟ جو تیری ڈیوٹی ہے وہ چھوڑ کے تو اگر قرآن پڑھے گا تو یہ وہی والا کام ہے کہ فجر کی نماز، فرض جو نماز ہے وہ تو پڑھ نہیں رہا، نوافل پڑھ رہا ہے۔ ہاں اگر فرض نماز چھوٹنے کا خوف نہ ہو، وقت موجود ہو تو ٹھیک ہے، پہلے نوافل پڑھ لے پھر فرض پڑھ لے۔ ومن ادرک امامہ راکعا، اب یہاں سے مدرک رکعت کی بات ہو رہی ہے کہ کس کو رکعت ملی اور کس کو نہیں ملی۔ کسی نے اپنے امام کو پایا رکوع کی حالت میں، فکبر، جو بعد میں بندہ آیا ہے اس نے اللہ اکبر کہا، ووقف، اور ذرا ٹھہرا، ذرا کھڑا رہا، حتی رفع الامام رأسہ، یہاں تک کہ امام صاحب نے سر اٹھا لیا رکوع سے، اس کے بعد یہ بندہ رکوع میں جاتا ہے تو لم یدرک الرکعۃ، اس کو رکعت نہیں ملی، ٹھیک ہے۔ وَإِن رَكَعَ قبل امامی، یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا۔ تو صحیح طریقہ کیا ہے کہ آپ اللہ اکبر کہیں اور کم سے کم 1 سے 2 مرتبہ سبحان اللہ کہنے جتنا آپ سیدھے کھڑے بھی رہیں، اس کے بعد آپ اللہ اکبر دوسرا کہیں اور آپ رکوع میں آ جائیں، اور پھر آپ اور امام دونوں رکوع میں اتنی دیر رہیں، وہ بھی رکوع میں رہے آپ بھی رکوع میں رہیں کہ جتنی دیر میں ایک دفعہ سبحان اللہ یا سبحان ربی العظیم کہا جا سکتا ہے، اتنی دیر آپ دونوں رکوع میں رہیں۔ اس کے بعد امام صاحب اگر سر اٹھا بھی لے اور آپ ان کے بعد 1 دفعہ اور 2 دفعہ اور سبحان ربی العظیم پڑھ لیں تو یہ آپ کو رکعت مل گئی، کیونکہ آپ اور امام دونوں کے دونوں رکوع میں تھے ایک ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے صحیح طریقہ۔ لیکن یہاں جو بتایا اس بندے کی بات بتائی ہے جو امام صاحب کے ساتھ رکوع میں نہیں پہنچا، جب یہ رکوع میں گیا تو امام صاحب کھڑے ہو چکے تھے، تو اس کو یہ رکعت نہیں ملی۔ نماز تو اس کی صحیح سٹارٹ ہو گئی، لیکن جب وہ امام صاحب سلام پھیریں گے تو یہ اس والی رکعت کو بھی بعد میں مسبوق کے طور پہ پڑھے گا۔ وَإِن رَكَعَ قبل امامی قبل بعد قراءۃ الامام ما تجوز بالصلاۃ۔ اچھا، کسی شخص نے کسی ڈپریشن میں یا حماقت میں، بے وقوفی میں ایک کام کیا، عجیب سا کام۔ کیا کام کیا اس نے کہ رکع قبل الامام، امام صاحب نے ابھی رکوع کیا نہیں، یہ پہلے رکوع میں چلا گیا، ٹھیک ہے، پہلے رکوع میں چلا گیا، اور حالت یہ ہے کہ امام صاحب اتنا قرآن پڑھ چکے تھے کہ جس سے نماز درست ہو جاتی ہے،
اس کے بعد پھر امام صاحب بھی رکوع میں آ گئے. دوسری شرط. پہلی شرط کیا ہے؟ امام صاحب اتنا قرآن پڑھ چکے ہوں جتنا قرآن نماز کے جائز ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے. پہلی شرط. اگر امام صاحب نے ابھی اتنا قرآن پڑھا ہی نہیں تھا، امام صاحب نے اللہ اکبر کہا، ابھی الحمدللہ رب العالمین کہا تھا، اس نے رکوع کر دیا، تو اس کی رکعت نہیں ہوئی. جب یہ رکعت نہیں ہوئی تو اگلی رکعتیں بھی نہیں ہوں گی، اس کی نماز گئی. اچھا، اگر امام صاحب تلاوت کر چکے ہیں اور ابھی اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گے، لیکن یہ زیادہ چلبلا تھا، زیادہ تیز تھا، یہ پہلے ہی رکوع میں چلا گیا، تو پھر اب دوسری شرط کنفرم کریں گے. وہ کیا؟ ادرکہ امامہ فی الرکوع، کہ امام صاحب بھی اس کے ساتھ رکوع میں پہنچ جائیں، دونوں کے دونوں ایک ساتھ ایک ہی وقت میں رکوع میں موجود ہوں. صحا، تو اس کی نماز ہو جائے گی. وَإِلَّا لَا، ورنہ اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. وَكُرِهَ خُرُوجُهُ مِنَ الْمَسْجِدِ، یہاں سے نیا مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے. خروج من المسجد اذن فیہ، جس مسجد میں اذان شروع ہو گئی ہے، اب اس مسجد کے اندر سے باہر جانا، یعنی جانے کے لیے جانا، مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے، حرام ہے جانے کے لیے جانا. اگر وہ جانے کے لیے نہیں جا رہا، ویسے اس کو یاد آیا کہ یار میری جوتی سنبھال لوں، یا جناب میں نے اپنی بائک کو تالا نہیں لگایا تھا، وہ چیک کر کے آ جاؤں، تو یوں تو جا سکتا ہے. لیکن وہ جا رہا ہے، بس ابھی نماز ہوگی لیکن میں نہیں ہوں گا نماز میں جا رہا ہوں، اس کی بات ہو رہی ہے کہ یہ مکروہ تحریمی. اچھا، حتیٰ یصلی، یہاں تک کہ وہ نماز پڑھے اسی مسجد میں جس مسجد میں یہ تھا اور اذان ہوئی تھی. الا اذا کان مقیمہ جماعت اخری، صرف اس بندے کو اجازت ہے اور گناہ نہیں ہے جس نے کہیں اور جا کر جماعت کا انتظام کرنا ہے. یہ مؤذن صاحب ہیں، کہیں اور جا کر اذان دیں گے، امام صاحب ہیں، کہیں اور جا کر جماعت نماز پڑھوائیں گے، مسجد کے چوکیدار یا نگران ہیں، چابیاں ان کے پاس ہیں مسجد کی، دوسری مسجد میں جماعت یہ جا کے کھولیں گے مسجد تو جماعت ہوگی. اس طرح کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے جو جماعت سے ہی جڑی ہے، کہ دوسری جگہ جماعت تب ہوگی جب یہ بندہ جا کر وہاں کوئی کام کرے گا، تو تب یہ جا سکتا ہے، ورنہ مکروہ تحریمی ہے، گناہ ملے گا، حرام ہے. وَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ صَلَاتِهِ مُنْفَرِدًا لَا إِكْرَاهَ، ایک شخص نے اذان کے بعد اپنی نماز اکیلے پڑھ لی مسجد میں اور پھر جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو وہ والا گناہ نہیں ملے گا، مکروہ والا. کوئی عذر ہے تو، اگر عذر نہیں ہے تو پھر محروم ہو گیا، جماعت چھوڑ دی. ابھی فی الحال تو بس یہی ہے کہ کچھ توبہ استغفار کر لے، انشاءاللہ کافی ہو جائے گا. لیکن اگر عادت بنائے گا اس کی، ہمیشہ بغیر جماعت کے نماز پڑھتا ہوگا، تو یہ جماعت سے اعراض ہے. نبی پاک علیہ السلام کی تاکیدی سنت سے اعتراض اور اس سے منہ موڑنا ہے، تو پھر یہ گناہ بن جائے گا، پھر اس کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کی جا سکتی ہے. الا اذا اقیمت الجماعت قبل خروجہ فی الظہر والعشاء. اچھا، اب یہ جو بندہ اکیلا نماز پڑھ کے جا رہا ہے نا، اس کا جانا بھی حرام ہو جائے گا. کب؟ جب اس نے جانے میں اتنی دیر کر دی کہ جماعت اس کے مسجد سے نکلنے سے پہلے شروع ہو گئی. اس کے مسجد سے نکلنے سے پہلے جماعت کیا ہو گئی؟ اب نہیں نکلے گا، بھلے اپنی نماز پڑھ چکا ہے، اب نہ نکلے. اب کیا کرے؟ ظہر اور عشاء کی نماز میں جماعت میں شریک ہو جائے. فجر میں اس لیے شریک نہ ہو کہ فجر کے بعد نوافل کی اجازت نہیں ہے. مغرب میں اس لیے شریک نہ ہو کہ مغرب 3 رکعت نفل ہوتے نہیں ہیں. اور عصر میں اس لیے شریک نہ ہو کہ عصر کے بعد بھی نوافل نہیں ہوتے. ولا یصلی بعد صلاۃ مثلها، اب کسی نے مشورہ دیا کہ کوئی بات نہیں، مغرب کی نماز آج 2 دفعہ پڑھ لے، فجر کی نماز آج کتنی دفعہ پڑھ لے؟ 2 دفعہ پڑھ لے، یا عصر کی، تو اس کا جواب دے رہے کہ نہیں یہ نہیں ہوگا، ایک نماز 2 دفعہ نہیں پڑھی جا سکتی. صحیح ہے نا؟ تو جس نماز میں نفل پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے، جیسا کہ ظہر اور عشاء، تو اس میں وہ مسجد سے نہیں جائے گا، بلکہ جماعت کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا، امام صاحب کے پیچھے نفل کی نیت سے. اور نفل میں مسبوق بھی ہو سکتا ہے. نفل میں کیا بھی ہو سکتا ہے بھائی؟ جب یہ منفرد نماز پڑھ رہا تھا تو امام صاحب نے جنہوں نے جماعت شروع کی تھی، تو انہوں نے اپنی کیا کر لی؟ 1 رکعت پڑھ بھی لی. اس کے بعد اب یہ شریک ہوگا تو کوئی بات نہیں، امام صاحب جب سلام پھیر دیں گے 4تھی رکعت یہ کھڑا ہو کے پوری کر لے گا، اور یہ اس کی نفل نماز رہے گی. ٹھیک ہے. اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نے کہا یار میں نے جماعت سے نماز پڑھنی تھی، آپ لوگ میرا انتظار کر لیتے، آپ لوگ تو اس میں آپ یہ اس کو سہولت دے سکتے ہیں ان نمازوں میں، ظہر اور عشاء میں، کہ آپ اس کو کہیں کہ ٹھیک ہے آپ اقامت پڑھیں اور آپ جماعت شروع کرا دیں، میں نفل کی نیت سے آپ کے پیچھے جماعت میں شریک ہو جاتا ہوں، تو آپ کو جو ہے صورتاً جماعت مل جائے گی اور جماعت کا ثواب بھی مل جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ اس طریقے پہ کسی کو جماعت
جماعت حاصل کرنے میں مدد کرنے کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے پیچھے نفل کی نیت سے کھڑے ہو جائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نفل کی نیت سے پڑھائیں اور وہ آپ کا مقتدی بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ مثلاً وہ کہتا ہے کہ نہیں یار تم اچھا پڑھتے ہو تو تم آگے ہو جاؤ، نہیں، نفل والے کی حیثیت کمزور ہے، فرض والے کی حیثیت اسٹرانگ ہے، تو کمزور اسٹرانگ کا وزن نہیں اٹھا سکتا، بھاری کا وزن نہیں اٹھا سکتا۔